ہمارے لیے آج کی انجیل مقدس یوحنا رسول کی انجیل، اس کا 21 باب 20 سے 25 آیات مقدسہ تک۔ پطرس نے مڑ کر اس شاگرد کو پیچھے آتے دیکھا جسے یسوع پیار کرتا تھا اور جس نے شام کے کھانے کے وقت بھی اس کی چھاتی پر جھک کر پوچھا تھا کہ اے خداوند، تیرا پکڑوانے والا کون ہے؟ پطرس نے اسے دیکھ کر یسوع سے کہا، اے خداوند، اس کا کیا ہوگا؟ یسوع نے اس سے کہا کہ اگر میں چاہوں کہ جب تک میں نہ آؤں یہ ٹھہرا رہے تو تجھے کیا؟ تو میرے پیچھے ہو لے۔ پاس بھائیوں میں یہ بات مشہور ہو گئی کہ وہ شاگرد نہ مرے گا، لیکن یسوع نے اس سے یہ نہیں کہا تھا کہ یہ نہ مرے گا، مگر یہ کہ اگر میں چاہوں کہ جب تک میں نہ آؤں یہ ٹھہرا رہے تو تجھے کیا؟ یہ وہی شاگرد ہے جو ان باتوں کی گواہی دیتا اور جس نے یہ لکھا ہے، اور ہم جانتے ہیں کہ اس کی گواہی سچی ہے۔ مگر اور بھی بہت سے کام ہیں جو یسوع نے کیے، اور اگر وہ جدا جدا لکھے جاتے تو میں گمان کرتا ہوں کہ کتابیں جو لکھی جاتی دنیا بھر میں سما نہ سکتیں۔ انجیل مقدس کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو، خداوند کا شکر ہو۔ مسیح خداوند کی پاک محبت میں سننے والی تمام سماعتوں کو میرا سلام۔ میں ڈیکن عرفان کرائسٹ اوپی سینٹ ڈومینک پیرش بھاولپور سے آج کی مبارک صبح آپ سب کے ساتھ خدا یسوع المسیح کا زندہ اور جاوید کلام بانٹنے کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ آئیے خدا یسوع المسیح کے مقدس کلام سے سیر ہوتے ہیں۔ پیارے بھائیوں اور بہنوں، پاشکئی ایام کے دوران ہم لگاتار پہلی تلاوت جو ہے رسولوں کے اعمال میں سے سنتے آ رہے ہیں۔ آج پاشکئی ایام کا سیکنڈ لاسٹ دن ہے، اور اس کے بعد عید پینتیکوست کے ساتھ ہی پاشکئی موسم کا اختتام ہو جائے گا۔ آج کی پہلی تلاوت بھی ہم نے رسولوں کے اعمال میں سے سنی ہے۔ رسولوں کے اعمال میں ہم پولس رسول کی گرفتاری کا واقعہ سنتے ہیں کہ رومی جو ہیں پولس رسول کو گرفتار کرتے ہیں۔ پولس ایک بار پھر یہودیوں کے رئیسوں کو بلواتا ہے اور ان سے بات چیت کرتا ہے، انہیں بتاتا ہے کہ اسے یروشلم سے قید کیا گیا تھا، اور وہ اسے یروشلم سے قید کر کے روم میں لے گئے، اور انہیں بتاتا ہے کہ اس نے اپنے بھائیوں کی مخالفت نہیں کی، نہ ہی ان پر کوئی الزام لگایا ہے، بلکہ وہ فرماتا ہے کہ کیونکہ اسرائیل کی امید اس کے سبب سے میں اس زنجیر سے بندھا ہوا ہوں۔ اور پھر لکھتا ہے رسولوں کے اعمال کا مصنف کہ مقدس پولس رسول جو ہے 2 سال تک اپنے کرائے کے گھر میں رہتا ہے، اور کمال دلیری کے ساتھ بغیر کسی روک ٹوک کے ساتھ خدا کے کلام کی منادی کرتا ہے، خدا کی بادشاہی کی منادی کرتا ہے، اور اس کا برملا اقرار کرتا ہے، اور خدا ان کے کلام کو لوگوں تک پہنچانے کا ایک اعلیٰ وسیلہ ٹھہرتا ہے۔ آج کی انجیل جلیل جو ہم نے مقدس یوحنا کی معرفت سنی ہے، آج کی انجیل مقدس ہم نے 21 باب اور آخری 5 آیات میں سے سنی ہے، جس میں پطرس جو ہے یسوع مسیح سے سوال کرتا ہے کہ یہ شاگرد جو پیچھے چلے آتا ہے اس کا کیا ہوگا۔ یسوع کے بڑے خوبصورت الفاظ ہیں کہ اگر میں کہوں کہ یہ شاگرد جو ہے میرے دوبارہ آنے تک ٹھہرا رہے تو تجھے کیا؟ اور پھر یوحنا رسول جو ہے، جو اپنی انجیل کا مصنف بھی ہے، انجیل نویس بھی ہے، وہ فرماتا ہے کہ یسوع مسیح نے ہرگز یہ نہیں کہا تھا کہ جب تک یسوع دوبارہ نہیں آ جاتا وہ زندہ رہے گا، بلکہ یہ کہا تھا
जब तक मैं ना आऊं ये ठहरा रहे तो तुझे क्या। मेरे अजीज़ों, इंजील का मुसन्निफ मुक़द्दस यूहन्ना रसूल गवाही देता है, शहादत देता है, जितनी भी बातें उसने अपनी इंजील में लिखी हैं सच्ची और बरहक हैं कि यीशु मसीह ने दुख उठाया, मर गया, दफन किया गया, मुर्दों में से जी उठा और आसमान पर चला गया। मेरे अजीज़ों, यूहन्ना रसूल की सबसे बड़ी गवाही ये है, वो लिखता है कि यीशु मसीह ने और भी बहुत ज़्यादा काम किए हैं और भी बहुत ज़्यादा मोजज़ात किए हैं, लोगों की ज़िंदगियों को तब्दील किया है। अगर वो तमाम काम जो हैं जो यीशु मसीह ने इस धरती पर रहते हुए 3 सालों के अंदर सर अंजाम दिए, जुदा जुदा लिखे जाते, लहदा लहदा लिखे जाते, तो वो कहता है कि मैं गुमान करता हूँ कि वो तमाम किताबें जो लिखी जाती दुनिया में न समा सकती, क्योंकि यीशु मसीह के काम जो हैं सबसे आला हैं, बड़े काम हैं, अचंभे दिखाए हैं यीशु मसीह ने, करिश्मात दिखाए हैं, लोगों की ज़िंदगियों में काम किया है। और इसलिए मेरे अजीज़ों, आए हम खुदावन की राह पर चलें, खुदावन के अहकामात पर चलें और एक दूसरे से हसद किए बगैर आगे बढ़ें, तरक्की करें। निजात के काम जो यीशु मसीह ने अंजाम दिए हैं वो हमारी ज़िंदगियों में नज़र आएँ। हम खुदा यीशु मसीह जैसा अपना चाल चलन रखें, उस जैसा मिजाज अपनाएं। जब हम यीशु मसीह जैसा मिजाज अपनाते हैं, उसकी राहों पर चलते हैं, उसके कलाम के मुताबिक अपनी ज़िंदगी बसर करते हैं, फिर हम उसके अच्छे फर्जंदान और दुख्तरान ठहरते हैं। आए खुदाम की हुज़ूरी में झुकें और हमेशा उसकी तमजीद और उसकी बढ़ाई बयान करें कि मसीह खुदावन आज के कलाम के मुताबिक हमें अपनी ज़िंदगी बसर करने का फ़ज़ल अता करे। आमीन।